پاکستان امریکہ کا قریبی شراکت دار ہے۔ طالبان، داعش، القاعدہ اور ٹی ٹی پی جیسی دہشت گرد تنظیموں کو خطے کے لیے خطرہ بننے سے روکے۔ خطرے سے نمٹنے کے لیے یک طرفہ کارروائی خارج از امکان نہیں۔ پاکستان کو جب مناسب لگے گا تو وہ ایکشن لے گا۔ پاکستان کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ پاکستان کوئی بھی اقدام اپنے مفاد کو دیکھ کر کرے گا۔ پاک افغان سرحدی علاقوں میں موجود دہشت گرد بڑا خطرہ ہے۔ ہم نے ایمن الظواہری کے خلاف افغانستان میں کارروائی کی تھی۔ پاکستان کس قسم کا ایکشن لے گا یہ اس کی اپنی مرضی ہوگی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کی نیوز بریفنگ۔ ہم نے جن حالات میں حکومت سنبھالی تھی 11 اپریل 2022 کو، آج سے 9 مہینے پہلے، تو انتہائی مخدوش حالات تھے۔ آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ ٹوٹ چکا تھا۔ حکومت کی بدترین نااہلی کی بنا پر ہم سستی ترین گیس ہم نہ خرید سکے۔ مہنگائی عروج پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ان سارے مسائل کو سامنے رکھ کر جب سیلاب آیا تو اس نے اور بھی بڑا چیلنج پیدا کر دیا۔ کوئی شک نہیں مہنگائی عروج پر ہے، وزیر اعظم کا اعتراف۔ 9 ماہ پہلے حکومت سنبھالی تو حالات انتہائی مخدوش تھے۔ معاشی حالت ابتر تھی۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ ٹوٹ چکا تھا۔ تیل کی قیمتیں آسمان پر تھی۔ گزشتہ حکومت کے دور میں گیس سستی تھی لیکن کوئی معاہدہ نہیں کیا گیا۔ تاریخ کے بدترین سیلاب سے نمٹنا بڑا چیلنج تھا۔ متاثرین کی بحالی کے لیے مزید کئی $100 ارب درکار ہیں۔ شہباز شریف کا صحبت پور میں عمائدین سے خطاب۔ پی ٹی آئی جو پریزنٹیشن تھی وہ سلیکٹو تھی، مس ریپرزینٹیو تھی، اور اکنامک انڈیکیٹر جو تھے وہ مس لیڈنگ تھے۔ پی ٹی آئی نے کلیم کیا کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ was 7.6% of GDP in fiscal year 2018. This is totally wrong. When government left that year, the fiscal deficit closed at 5.8%. میں repeatedly کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ اب تک ہم نے مینیج کی ہیں چیزیں اور انشاءاللہ آگے بھی مینیج ہوں گی۔ There's nothing to worry. ملکی معیشت پچھلے 4 سال میں برباد ہوئی۔ پی ٹی آئی کا وائٹ پیپر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش۔ 2018 میں انہیں مستحکم معیشت ملی تھی۔ عمران دور حکومت میں محصولات میں ریکارڈ کمی ہوئی۔ مالیاتی خسارہ بھی عروج پر پہنچا۔ سرمایہ کاری بڑھانے کا دعویٰ بھی غلط ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے دیوالیہ ہونے کی گردان ملکی مفاد کے خلاف ہے۔ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ایل سیز کے مسائل عارضی ہیں، جلد حل کر لیے جائیں گے۔ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس۔ سعودی عرب چند روز میں مالی وسائل فراہم کرے گا۔ چین بھی قرضے رول اوور کر دے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل کے لیے پرعزم۔ مریم نواز جنوری کے تیسرے ہفتے وطن واپس لوٹیں گی۔ نون لیگی چیف آرگنائزر سرجری کے لیے لندن سے جنیوا روانہ۔ نواز شریف بھی ساتھ ہیں۔ مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 حملہ آور عمران خان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ میں شامل ہیں۔ 14 جو بلٹس ہیں وہ زمین کے اوپر سے برآمد ہوئی ہیں، بالکل سامنے بلڈنگ جو ہے وہ موجود تھی، اس میں بھی 7 بلٹس ایک جگہ سے ملی ہیں، 2 جگہ سے بلٹس جو ہیں وہ اور ملی ہیں۔ عمران خان کے جو گارڈز ہیں ان کی تمام جو اسلحہ ہے اس کا فورینزک کرایا گیا ہے۔ ان کی طرف سے کوئی گولی جو ہے وہ نہیں چلی گئی۔ کیٹریجز ملے ہیں وہ 3 ڈیفرنٹ ویپنز کے ہیں، اس لیے یہ بات قطعی طور کے اوپر کہی جا سکتی ہے کہ 3 ملزمان جو تھے وہ اس اسیسینیشن اٹیمپٹ میں شامل تھے۔ وزیر آباد حملہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی۔ عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ حملہ آوروں کی تعداد 1 سے زیادہ تھی۔ گولیاں 3 اطراف سے چلائی گئیں۔ معظم شوٹر کی گولی سے شہید ہوا۔ معاملے کو مذہبی رنگ دینے کے لیے ملزم نوید کو بھی قتل کرنے کا پروگرام تھا۔ ڈی پی او گجرات نے کیمرہ ایس ایچ او کو دے کر ویڈیو بنانے کی ہدایت کی۔ جے آئی ٹی میں پیشی سے بھی انکار کر دیا۔ آخر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو کون روک رہا تھا؟ فواد چودھری کی پریس کانفرنس۔
पंजाब असेंबली में 187 अरकान की हिमायत हासिल, 3 मेंबर्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा सकते हैं। रिपोर्ट पीटीआई क़यादत को पेश। वज़ीर आला परवेज़ इलाही हर सूरत 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लें। इमरान खान की अरकान से राबितो कामल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बल्दियाती हल्का बंदियों के मामले पर MQM और सिंध हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। मुत्तहिदा 9 जनवरी को कराची में एहतजाजी रैली निकालने के लिए मुतहरिक जमात इस्लामी को शिरकत की दावत दे दी। नून लीग ने मुत्तहिदा वफ्द से मुलाकात विफाकी वज़रा की आमद से मशरूत कर दी। बल्दियाती इंतखाबात का मुमकिना इल्तिवा नाकाबिल कबूल। जमात इस्लामी का सिंध हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। हाफिज नईमुर रहमान का आज कराची में वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने का ऐलान। बल्दियाती इलेक्शन में शफाफियत जरूरी। आदाद शुमार प्री पोल रैगिंग साबित कर रहे हैं। वोटर लिस्टों में भी अबहम है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मौक़िफ़। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास। नौजवानों के लिए नेशनल डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। बलोचिस्तान में 88 अरब रुपए मालियत का पोस्ट फ्लड 2022 बहाली प्लान भी मंजूर। विफाक और सूबों के ताउन से पसमानदा इलाकों में 40 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों की भी मंजूरी। MS, MPhil और PhD के लिए 22 अरब रुपए मालियत के समंदर पार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की भी मंजूरी। बलोचिस्तान और साबिका फाटा के तलबा के लिए आला तालीम के मौक़ों के लिए 8 अरब 66 करोड़ मंजूर। एक्निक ने फ्लड रिस्पॉन्स एमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट की मालियत 160 अरब रुपए करने की भी मंजूरी दे दी। लाहौर के पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के क़याम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान कर दिया। 3 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। चौधरी परवेज़ इलाही का फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के नए ब्लॉक के लिए 10 एकड़ अराजी मुख्तस करने का भी ऐलान। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। स्कर्दू और अस्तोर में दर्जा हरारत -11, कालाम -9, कल्लात -8 और गिलगित में -6 डिग्री तक गिर गया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का बयान। पाकिस्तान को बदनाम और तनहा करने की नई कोशिश। पड़ोसी मुल्क कई बरस से मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर दुनिया को गुमराह कर रहा है। भारत इल्जाम तराशियों से पहले पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी और जासूसी की मुहिम बंद करे। सानेहाए समझौता एक्सप्रेस और कुलभूषण की गिरफ्तारी भारतीय दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल। इसराइली वज़ीर की मस्जिद अक्सा आमद इश्तियाल अंगेज़ी करार।